فنڈنگ کیس کے حوالے سے جس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ یہ کیس ہی ختم ہو چکا ہے، یہ اس میں اب نہیں، یہ الیکشن کمیشن ہی میلیفائڈ انٹینشن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کی لیٹسٹ اپڈیٹس کیا ہیں آپ کے سامنے رکھتے چلیں کہ ایف آئی اے لاہور نے ممنوع فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے نمبر 52/2022 مورخہ 5 اکتوبر 2022 کو درج کر چکی ہے۔ اس کیس میں حامد زمان وغیرہ گرفتار رہ چکے ہیں اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے حوالے سے تفتیش جاری ہے۔ ایف آئی اے نے ممنوع فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اسد عمر کو طلب کیا تھا۔ تحقیقاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاسی مہم کے مینیجر اسد عمر تھے۔ اسد عمر تحریک انصافی کیمپین کے مینیجر تھے اور غیر ملکی رقوم کے استعمال میں ان کا کلیدی کردار تھا۔ یہ ایف آئی اے کا موقف سامنے آیا۔ یہ رقوم بیرون ملک سے انصاف ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں آئی تھی۔ ممنوع فنڈنگ کیس میں پوچھ گچھ کے لیے اب تک پی ٹی آئی متعدد رہنماؤں کو جو ایف آئی اے طلب کر چکا ہے۔ ایف آئی اے کے وکیل نے عدالت کو بتایا تھا کہ عمران خان تاحال شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ انصاف ٹرسٹ کے اکاؤنٹ پی ٹی آئی کی 2013 الیکشن مہم پر کروڑوں کے اخراجات کیے گئے۔ پی ٹی آئی پر الزام ہے کہ غیر ملکی فنڈز کو حاصل کرنے کے ذرائع کو مخفی رکھا گیا اور کسی بھی فورم پر ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ اس کیس سے متعلق بھی آج تمام تفصیلات اور مال کیا صرف اور صرف کہ کسی طرح وہ ان کو الیکشن جتا دے، توشہ خانہ کیس کر دے عمران خان کے اوپر، فورن فنڈنگ کیس کر دے۔ اب وہ فورن فنڈنگ کیس ہی ختم ہو گیا، اب پتہ چلا کہ وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا۔ اب ہائی کورٹ نے ایک جج صاحب نے کہا کہ جی بتائیں جو عمران خان کے اوپر میڈیا ٹرائل کر رہے تھے وہ بھی رہ گیا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ فورن فنڈنگ کیس ایک ایسا کیس ہے جس کی تہ بہت زیادہ ہے، اگر اس میں تحقیقات ہوں آگے تو بہت کچھ نکل کے بہت کچھ سامنے آئے گا، مزید آئے گا۔ اس رپورٹ کے علاوہ بہت کچھ آ سکتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ کہتی ہے کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو ایک ہی نہیں سینکڑوں بیانات پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ان کی لیڈرز کے دکھا سکتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا۔ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیس مینوپولیٹڈ ہے۔ اسد عمر صاحب نے کیا کہا تھا کچھ دن پہلے، لیٹس ہیئر دس کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ جو میں نے کہا الیکشن کمیشن کے بارے میں اس پہ کھڑا ہوں، اسی کمرے سے کانفرنس کر کے تفصیل سے دلائل کی بنیاد پہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس جو ہے ممنوع فنڈنگ کیس کے اندر الیکشن کمیشن نے حقائق کی اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ میرے کوئی ذہن میں اس میں ابہام ہی نہیں ہے، اور آج کل جو ابھی ہو رہا ہے جس کی بھی ہم مزید بات کریں گے، یہ الیکشن کی تاریخ والا، کہ الیکشن کمیشن ایک فریق ہے، وہ ایک سیاسی فریق ہے، وہ ایک غیر جانبدار آئینی ادارہ نہیں کے طور پر نہیں کام کر رہا۔ اس لیے میں نے اپنے وکلاء کو ہدایت دی ہے کہ وہ جواب واپس لیں، ایک اس کا ترمیم شدہ جواب آج ہی جمع کر دیا جائے گا، جس میں وہ جو پیراگراف ہے جس کی وجہ سے کوئی ابہام پیدا ہو رہا ہے اس کو ختم کر لیں۔ اکبر زبا صاحب، کیا جو آپ کو رکاوٹیں تھیں فورن فنڈنگ کیس میں 2011 سے جب سے آپ نے انیشیٹ کیا تھا یہ کیس، وہ رکاوٹیں ابھی بھی برقرار ہیں؟ جو سہولت کار ہیں وہ کردار ادا کر رہے ہیں، یا تحریک انصاف اس کو ایک تاثر دے رہی ہے کہ کیس میں کچھ نہیں رکھا ہوا یا کیس ختم ہو چکا ہے؟ کیا اصلیت کیا ہے اس کی اکبر صاحب پلیز؟ ایسے پروفیشنلی ایسے بولتے ہیں، یعنی غلط بیانی کرتے ہیں کہ میں تو حیران ہوتا ہوں۔ مثلا یہ تو آپ نے ان کا بیان دیا نا، مطلب یہ اب جج بن گئے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن میں 4 ممبران ہیں اور ایک چیف الیکشن کمشنر ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہے یہ تو انہوں نے خود ان کو نامنیٹ کیا تھا۔ تو یعنی جس منصف کو انہوں نے خود نامنیٹ کیا، آج اس کے بارے میں ان کے اس قسم کے کلمات ہیں، صرف اس وجہ سے کہ جیسے کہ وہ انہوں نے ان کے خلاف بھی فیصلے دیے ہیں، یہ اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک فیشسٹ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ ان کا ورڈ جو ہے وہ قانون ہو اور اس پہ عمل درآمد ہو، یہ باٹم لائن ہے۔ ورنہ الیکشن کمیشن نے ان کو 8 سال موقع دیا، 200 پیشیاں ہوئیں، 50 تو ان کی درخواستیں تھیں، 13 انہوں نے ریٹ پٹیشنز کی، سنگل بینچ ہائی کورٹ، ڈبل بینچ ہائی کورٹ، ایون سپریم کورٹ، کہیں سے ان کو ریلیف نہیں ملا، ہر جگہ ہم نے کنٹیسٹ کیا۔ اس کے بعد جب فیکٹس آئے اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کی شکل میں جنوری 2022 میں، تو اس کے بعد بھی ان کو اگست تک ان کو ہیئرنگ کا موقع دیا، اگست تک ان کو موقع دیا گیا کہ آپ اپنے جو بھی اور ثبوت ہیں وہ لا سکتے ہیں تو لے آئیں۔ اس کے بعد ایک 70 پیج کا فیصلہ آ گیا 2 اگست کو۔ اس فیصلے کو الیکشن کمیشن نے لارجر بینچ آف ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیل کی، یعنی انہوں نے فورن فنڈنگ خلاف فیصلے کے خلاف جو 2 اگست کو آیا تھا، لارجر بینچ میں اپیل ہوئی ہائی کورٹ میں، 3 ججز بشمول چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے ان کی اپیل ڈسمس کر دی 2 فروری اس سال۔
اب وہ شو کاز کا پروسیس چل رہا ہے جس میں سزا کا تعین ہوگا, اس میں یہ مزید ڈیلے کر رہے ہیں, ایک مہینے کی پیشیاں ہو رہی ہیں, لیکن مجھے تو صبر ہے میں تو 8 سال برداشت کیا, 1 سال اور کر لوں گا, اور انشاءاللہ اس کا وہ فیصلہ, کیونکہ الیکشن کمشنر یہ کہہ چکے ہیں آن ریکارڈ ایز آف لاسٹ ہیئرنگ کہ ہم نے اپنا حتمی فیصلہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ, کیونکہ قانون کہتا ہے ونس دی الیکشن کمیشن ڈیسائیڈز پھر شو کاز نوٹس ایشو ہوتا ہے, تو ہم فیصلہ کر چکے ہیں, آپ لائیے ڈاکیومنٹری ایویڈنس, آپ کچھ ثبوت دیجئے کہ جی ہمارا جو فیصلہ ہے اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے, کوئی خامی رہ گئی ہے ان ٹرمز آف جو فنڈز کا تعلق تھا. وہ ابھی تک یہ جواب تک نہیں دے چکے, یہ ابھی تک کچھ کر نہیں سکے. تو اس قسم کی من گھڑت باتیں کرتے ہیں. عمران خان کہتا ہے کیس ہی ختم ہو گیا, اور پھر دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں کچھ نہیں تھا. تو پھر اس کے نتیجے میں جب گورنمنٹ نے ایف آئی اے کے ذریعے اور انویسٹیگیشن شروع کی تو ان پہ مقدمات در مقدمات بن گئے. ان کا ہائی کورٹ میں صرف ایک ہی پلی تھا آخر میں کہ کسی طرح یہ نکال دیں, یہ چیز نکال دیں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ آرڈر جو ہے اگست 2 کا یہ نہ ریفر کیا جائے, جس کی وجہ سے انہوں نے مزید انویسٹیگیشنز آرڈر کیے اور کیسز بنے ہیں. نے کی ہے, غیر ملکی کمپنیوں نے کی ہے, آف شور کمپنیوں نے کی ہے, وہ ان کی بینکنگ ان کے اکاؤنٹس کے اندر نشاندہی ہو گئی ہے. اب اس کو تو آپ چینج کر نہیں سکتے. تو وہ فیکٹس اتنے انکانٹروورٹیبل ہیں. اب یہ صرف لوگوں کے پرسیپشن کو شیک کرنے کے لیے, پرسیپشن کو تو یہ مینوپولیٹ کر رہے ہیں. ایک سیاسی جماعت ہے, چلے یہ جو بھی ان کے پاس ایک طاقت ہے سوشل میڈیا کی, وہ فیک طریقے سے مینوپولیٹ کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں. کیا سسٹم ابھی بھی سپورٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں آپ نے, عمران خان نے ہر طرح کا بیان دے دیا, ہر ادارے کو خلاف بیان دے دیا, تضحیق کر دی ہر ادارے کی, افراد کے نام لے لے کے الزامات گھنونے لگا دیے. اس کے باوجود ان پہ ایف آئی آریں بھی سینکڑوں ہوئیں, اور اس کے باوجود کہ وارنٹس ہوئے, عدالتی احکامات ہوئے, منٹ تک کو وہ گرفتار نہیں ہو سکے. پوری فورس لگ گئی. بھارتی ٹیلی ویژن نے مذاق اڑتا رہا ہمارا کہ وہاں پہ وہ کہتے رہے ہماری تمام فورسز لگی ہیں اور گرفتار نہیں کر سکی. عمران خان نے مذاق اڑا دیا قوم کا, ریاست کا. تو سر یہ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سپورٹ ہے ابھی بھی نہیں ہے سسٹم میں, جو یہ نہیں ہو پاتے گرفتار, یا ان کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہو سکا خاطر خواہ, یا پھر یہ کہ یہ اتنے زیادہ ان کی پاپولیرٹی ہو چکی ہے؟ کوئی ایک بات تو ہے, کیا وجہ ہے بابر صاحب؟ نہیں, پاپولیرٹی کا کوئی, پاپولیرٹی تو آ جائے گی جب الیکشن ہوں گے, آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جو انہوں نے میتھ بنائی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ, اس کے قریب بھی نہیں ہوگی ان کی پاپولیرٹی ان ٹرمز آف ووٹس, کیونکہ ہم بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں. اور یہ جو کراتے رہتے ہیں نا, یہ جو سرویز وغیرہ جو سروے کراتے ہیں, ذرا پوچھیں کہ اس سروے کرانے والی کمپنی کا اونر کون ہے, اس کو پی ٹی آئی نے کتنے فنڈز دیے ہیں پچھلے 4 سالوں میں جب وہ اقتدار میں تھے. یہ تمام میں نے نیشنل سرویز کیے ہیں ایز اے ڈیولپمنٹ کنسلٹنٹ. مجھے پتا ہے کہ سروے کیسے کرائے جاتے ہیں, اور ریپرزینٹیو سیمپلنگ کیا ہوتی ہے, اور کس طرح اس کو چیکس کیا, اور کس طرح اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. سرویز کو مینیپولیٹ کرنا آج کل تو انٹرنیشنلی بہت بڑے بڑے سرویز ہے کہ ہلری کلنٹن تو الیکشن جیت چکی ہے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا. سو یہ جو سرویز ہوتے ہیں یہ ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ. اس کو آپ نہ, ریالٹی کچھ اور ہے, جو ریالٹی آئے گی وہ عمران نہیں مانے گا. یہ بھی آج مجھ سے لکھ کے لے. اب جہاں تک رہا ان کی جو سہولت کاروں کا, اب سہولت کاروں کے بات رہے گی. دیکھیں یہ کینسر جو ہے نا, یہ کینسر جو ہے یہ باقاعدہ ایچ اینڈ ایوری آرگن آف دا اسٹیٹ میں پھیلایا گیا, ڈویژنز کریٹ کی گئی. تو اب ہر آرگن کی ایک قسم کی وہ آپ یہ سمجھیے کہ کیمو تھراپی جو ہے کچھ میں جاری ہے, کچھ میں کرنا باقی ہے. لیکن جہاں تک رسپانسبلٹی ٹو انفورس دا لا وہ گورنمنٹ کی ہے, فیلئر گورنمنٹ کا ہے. فیلئر گورنمنٹ کا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ابھی تک اریسٹ نہیں کیا, فیلئر یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک قانون نہیں نافذ کیا. جب عمران خان جلوس لے کے آتا ہے اور جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ آور ہوتا ہے, گیٹ توڑتا ہے, اگر ایک ایسی حکومت ہوتی جس کا یہ ہوتا کہ ہم نے یہ لا قانونیت اب برداشت نہیں کرنی, وہ اسی گیٹ کو تالا لگاتے, اس کو سراؤنڈ کرتے, اور جتنے لوگ اندر ہیں ان کو اریسٹ کرتے, انکلوڈنگ عمران خان. بیکاز یو کینٹ ریڈ اے جوڈیشل کمپلیکس. آپ ججز کے چیمبرز میں گھس جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ. دس از انٹیمیڈیشن. یہ تو آپ دباؤ ڈال رہے ہیں, یہ تو فیشزم. اور مسلونی کیا کرتا تھا, اور جنرل فرینکو کیا کرتا تھا, اور ہٹلر نے کیا کیا تھا جب پاور میں آیا, اور اس کے بعد جب اس نے ڈسینٹ کو دبایا, یہی طریقہ کار تھے. انصاف کو دبایا, انصاف. تو ایک تو آپ نے اداروں کو کلینز کرنا ہے, ڈی ٹاکسیفائی کرنا ہے, اور ان کی کیمو تھراپی کرنی ہے, اور دوسرا آپ نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اسی لیے تو عمران خان کہتا ہے کہ کسی طرح سپٹمبر سے پہلے الیکشن ہو جائے, کیونکہ وہ جو ٹینٹیکلز ہیں وہ ابھی باقی ہیں. اس کو یہ امید ہے کہ سسٹم کے اندر ہی ہیز انف سپورٹ
کہ یہ وہاں سے الیکشنز کو مینیپولیٹ کر کے دوبارہ پار میں آئے گا. جب دوبارہ پار میں آئے گا پھر وہ جو مرضی ہے کرے گا. اب پاکستان چاہے پھر سول وار میں جاتا ہے. دیٹس دا ہول تھیوری. بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کریں گے, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا, اپنا موقف دیا اس حوالے سے فورن فنڈنگ کیس اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک میں ٹک ٹاک کی خرید و فروخت پر جو معاملات سامنے آ رہے ہیں, اس پہ اکبر زبر صاحب سے گفتگو ہوئی. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میلز اینڈ ٹویٹر, جو آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیں.